یعنی وہ کہتے ہیں جی مثال کے طور پہ ایکٹیو 60 ہیں، 30 سلگش ہیں اور 10 ڈیڈ ہیں۔ جب ہم ان کو خاص قسم کی لیبارٹری سے چیک کرواتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو 60% ایکٹیو تھے اس میں سے ریپڈ صرف 10 ہیں۔ جب تک آپ کے جراثیم ریپڈ 25-30 سے زیادہ نہیں ہوں گے تو بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جراثیم کی رپورٹ ٹھیک ہے اور آپ کو سیکس کے مسائل ہیں، یعنی آپ کو طاقت کا مسئلہ ہے، پوری طرح آپ انٹرکورس نہیں کر سکتے، تو پھر بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ آج کل 35 سال کے لگ بھگ ہی خواتین کا جو ایگ ریزرو ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو خواتین بہت زیادہ انگلش دوائیاں کھاتی رہتی ہیں، وزن کم کرنے کے لیے دوائیاں کھاتی رہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک کھنہ پور راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک جنرل قسم کی ویڈیو ہے۔ بہت سارے لوگ فون کر کے بھی مشورہ کرتے رہتے ہیں یا ویسے آ کے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری رپورٹیں بھی ٹھیک ہیں اور ہمارا کنسیو نہیں ہو رہا، 10 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں۔ تو آج میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی مشکل قسم کے کیسز ٹھیک نہیں ہوتے تو اس میں جنرل قسم کے کیا مسائل ہوتے ہیں، ہم ان مسائل کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور بانجھ پن کا مسئلہ کھڑا رہتا ہے، بانجھ پن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جو مرد ہوتے ہیں ان کی سیمن رپورٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، جبکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری جو رپورٹ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی بانجھ پن کا مسئلہ ہوتا ہے، بچہ پیدا نہیں ہوتا، تو مرد کو لازمی جراثیم کی رپورٹ کرانی چاہیے۔ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری جو رپورٹ ہے وہ اس میں ایکٹیو 60% ہے۔ تو جب وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار اس طرح کریں کہ آپ کسی کراس لیبارٹری سے چیک کروائیں۔ جب وہ کسی اچھی لیب سے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ جراثیم کی رپورٹ ٹھیک ہے جس میں 4 لیولز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 4 لیول کون سے ہوتے ہیں کہ جس میں ریپڈ بھی شو ہوں، ایکٹیو بھی ہوں، سلو بھی ہوں اور اموٹائل بھی ہوں۔ یعنی اکثر لیبارٹریاں 3 لیول لکھتی ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں جی مثال کے طور پہ ایکٹیو 60 ہیں، 30 سلگش ہیں اور 10 ڈیڈ ہیں۔ جب ہم ان کو خاص قسم کی لیبارٹری سے چیک کرواتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو 60% ایکٹیو تھے اس میں سے ریپڈ صرف 10 ہیں۔ جب تک آپ کے جراثیم ریپڈ 25-30 سے زیادہ نہیں ہوں گے تو بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ سیمن رپورٹ کے حوالے سے خاص نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو ٹوٹل کاؤنٹ ہوتا ہے وہ نارمل لمٹ سے کافی زیادہ ہونا چاہیے، یعنی 100 ملین کے لگ بھگ لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جراثیم کی رپورٹ کے حوالے سے خاص نقطہ یہ بھی ہے کہ اس میں پس سیل نہیں ہونے چاہیے۔ اکثر لوگ اپنی رپورٹیں صحیح سمجھتے ہیں اور وہ کئی سال انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا بچہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں کہ ریپڈ سپرمز کے حوالے سے دوائیاں دیتے ہیں، یا جو ان کا کوئی اور ٹیسٹ خراب ہوتا ہے جیسے ویریکوسیل کا مسئلہ یا جو بھی باقی مسائل ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی یہ رپورٹیں ٹھیک ہیں جس میں ریپڈ سپرم ٹھیک ہیں تو پھر تو لازمی طور پہ بچہ ہونا چاہیے۔ اب ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جراثیم کی رپورٹ ٹھیک ہے اور آپ کو سیکس کے مسائل ہیں، یعنی آپ کو طاقت کا مسئلہ ہے، پوری طرح آپ انٹرکورس نہیں کر سکتے، تو پھر بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ خواتین میں کیا مسائل ہوتے ہیں کہ خواتین میں موجودہ دور میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اینٹی ملیرین ہارمون۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ 45 سال کی عمر میں خواتین کے مینسز بند ہوتے تھے یا کم ہوتے تھے یا یعنی ان کو مینوپاز کا مسئلہ ہوتا تھا۔ آج کل 35 سال کے لگ بھگ ہی خواتین کا جو ایگ ریزرو ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو خواتین بہت زیادہ انگلش دوائیاں کھاتی رہتی ہیں، وزن کم کرنے کے لیے دوائیاں کھاتی رہتی ہیں، سٹریس ان کو بہت ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، پریشر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کچھ خوراکیں ایسی ہیں کہ ہم فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میرے پاس آج تک جتنے بھی کیسز آتے ہیں اللہ کی مدد سے میں ان کا یہ ٹیسٹ لازمی کرواتا ہوں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اکثر 30-35 سال کی عمر میں بھی AMH کم ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ کا AMH ٹھیک نہیں ہوگا تو بچہ کبھی پیدا نہیں ہوگا۔
دوسرے نمبر پہ بڑا فالٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین جن کا بچہ پیدا نہیں ہوتا یا بارشن ہوتا ہے، ان کا ٹارچ پروفائل اکثر خراب ہوتا ہے۔ ٹارچ میں کیا ہوتا ہے کہ انفیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹاکزوپلاسموسس ہو سکتا ہے، روبیلا ہو سکتا ہے، ہرپیز کا مسئلہ ہوتا ہے، سائٹومیگالی ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ خواتین کو سسٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، پی سی او ایس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ خواتین کے اندر بھی سٹریس کی وجہ سے بعض اوقات صرف ٹینشن، ڈپریشن اور سٹریس کی وجہ سے کنسیو نہیں ہوتا۔ اور بھی خواتین کے مسائل ہیں جیسے ہارمون کے مسائل ہیں، لیکن میں نے جو بڑا نقطہ سمجھا ہے اس میں ایک نقطہ موٹاپا بھی ہے۔ وہ خواتین جو موٹی ہوتی ہیں ان کے بچے بھی پیدا نہیں ہوتے۔ اے ایم ایچ کو لازمی چیک کروائیں، ٹارچ کو لازمی چیک کروائیں، الٹرا ساؤنڈ کروائیں تاکہ سسٹ وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو، پی سی او کا مسئلہ نہ ہو، آپ کے ہارمونز ٹھیک ہوں، آپ کا وزن ٹھیک ہو، تو پھر ہی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، آپ کو سٹریس نہ ہو، ٹینشن نہ ہو۔ تو جب بھی آپ کا بانجھ پن کا مسئلہ ہو تو آپ اپنے دونوں کے جو ٹیسٹ کروائیں، مرد کی جراثیم کی ٹیسٹ کروائیں اور عورت کے جو باقی جنرل قسم کے ٹیسٹ ہیں وہ لازمی چیک کریں، اور اس کی بیس کے اوپر کسی بھی اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کریں، یا آپ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔